شہید صاحبہ ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت، ایک تو قومی یکجہتی، ہم آہنگی، کوارڈینیشن، ہمارے اتحاد کا پیغام بھی جاتا ہے جب مختلف سیاسی جماعتیں مل کر پاکستان کا بیانیہ، پاکستان کا نیریٹو، پاکستان کا موقف دنیا میں لے کے جاتی ہیں. لیکن ادروائز کیا سمجھتی ہیں کتنا اہم تھا ایسے وقت میں یہ انیشیٹو لینا؟ جی بہت شکریہ. بہت اہم اس لیے تھا کیونکہ یہ بلکہ میری اطلاع میں جنگ سے پہلے بھی کیونکہ خدشات تھے اور انڈس واٹر ٹریٹی پہ انہوں نے آلریڈی حملہ آور تھے، تو انہوں نے اس حوالے سے امریکہ اور یورپ کے لیے وفود تشکیل کرنا شروع کر دیے تھے. پھر جنگ شروع ہوئی، آپ نے دیکھا سارا ہمارے سامنے، آپ لوگ بھی اور سب لوگ، ہم نے بھی اپنے اپنے محاذ سنبھال لیے. لیکن سفارتکاری جنگ کے دوران خاص طور پہ ایک بہت اہم محاذ ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے بالکل دیکھا ہوگا اس دفعہ کہ انہوں نے سائیوپس کو پیچھے چھوڑ کے فیک نیوز کی بنیاد پر ایک بیانیہ بنانا شروع کیا. پہلے تو اپنے ملک کے اندر کیا، پھر باہر. تو یہ ایک ان کی ناکامی جو ہے سفارتکاری، کیونکہ اتنا زیادہ وہ بات بڑھ گئی تو اس کی وجہ سے ان کی ایک ناکامی ہوئی ہے بہت سالوں کے بعد. نارملی آپ نے دیکھا ان کا بہت عبور رہتا ہے ان ممالک میں، خاص طور سے یورپین اور ویسٹرن ممالک میں. یہ وہاں بہت سینٹرڈ ہے، ان کی ڈائسپوراز بہت سرگرم رہتی ہیں. تو انہوں نے اب سوچا کہ ہم بھی وفود بنا لیں. آپ نے دیکھا کہ ان کے بھی وفود 7 بن گئے ہیں جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بن ہی رہا تھا، تو انہوں نے 7 وفود بنا دی. اور آج مجھے اطلاع ہے کہ تھوڑی سی وہاں اونچ نیچ ہو رہی ہے کیونکہ ششی تھرور کو یورپ کے لیے انہوں نے ریپلیس کر دیا ہے. جی آئی کوڈ بی رانگ، آپ چیک کر لیں. آخری تو یہی تھا کہ وہ جائیں گے ساتھ اور انہوں نے ایکسپٹ بھی کر لی. کانگریس پارٹی نے ان کو چینج کیا ہے، وہاں ان کا نام چینج کیا ہے، کوئی آنند ہے کسی اور کا نام. سو دے سپلٹ اٹ اپ، یعنی کہ دے ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی کہ یہاں وفود بنے ہیں. اور چیئرمین کا بلاول کا یورپ والا تھا پہلے، پر آئی تھنک دونوں میں ان کو دیکھنا پڑے گا، تھوڑا طویل ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے. لیکن دیکھیے پاکستان کی ڈپلومیسی اس دفعہ اس لیے جیتی ہے، فرینکلی ملیٹریلی تو آپ کی جیت ہوئی ہے جس سے وہ ریکور نہیں پا رہے، کیونکہ ہم نے دیکھیے فیکٹس کی بنیاد پہ بات کی، ہنگامہ تماشا نہیں کیا، لیکن سب نے اپنا اپنا محاذ پکڑا ہوا تھا. یہ ہم نے ڈرفٹ نہیں ہونے دیا جو اسٹریٹجک ڈرفٹ نارملی ہوتی ہے. اور اب ایک سوال ان ہندوستان میں اٹھ رہا ہے جو یہاں نہیں ہو رہا. جی ان کے جرنلسٹ لکھ رہے ہیں، ایک بی جے پی بیک جرنلسٹ ہیں جگناتھن، انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا اس وقت 2.5 محاذوں پر لڑ رہا ہے. وہ 2.5 محاذ کیا بھئی، ایک تو ظاہر ہے ایک میڈیا کو ہوتا ہے، ایک باہر ایک آبویسلی وہ ہوتا ہے پاکستان کو لڑ رہے ہیں، ایک طرف چین سے لڑ رہے ہیں، اور آدھا جو 2.5 کا ہے وہ ملک کے اندر جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں، مطلب سوال پوچھنے پہ پرچے ہو رہے ہیں اور لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، جس سے کچھ اعتماد جو ہے شہری صاحبہ وہ بحال ہو رہا ہے انٹو دا کامن مین کہ ایٹ لیسٹ سوال تو کریں کہ ادھر ہوا کیا ہے. ہاؤ ایور شہری صاحبہ بڑے محاذوں پہ یہ ناکامی جو ہے انڈیا کی بڑی مہنگی اس کو پڑ سکتی ہے. اب ملیٹریلی تو آف کورس پاکستان کا پلڑا بھاری رہا، پوری دنیا نے ایکنالج کیا. ان فیکٹ انڈیا جو ہے وہ آئسولیٹ ہو گیا. دے وانٹڈ سپورٹ، they did not get support. However جتنی کوشش ہے انڈیا کی ریجن میں سپر پاور بننے کی، اب پانی جیسے مسئلے کو اور اس پہ اس طرح ایکٹ اپون اٹ کرنا، یہ تو پوری دنیا میں بہت ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اب کوئی سپورٹ ملے گی اس محاذ پہ فار واٹر فرنٹ پہ فار انڈیا؟ آئی تھنک واٹر فرنٹ پہ جو اسٹینڈرڈ ڈپلومیسی ہے وہ تو ہوگی، بٹ میں سمجھتی ہوں اس کے بعد واٹر ایکسپرٹس، کلائمیٹولوجی، اس طرح کی بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں بھی جب جنگ ذرا کی the dust settles on the war، کیونکہ دنیا بھی شوق میں ہے کہ بات یہاں تک کیسے پہنچی اتنے کم وقت میں جو بھارت نے کی. تو ظاہر ہے انڈس واٹر ٹریٹی کہیں دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے کہ اس طرح کے معاہدے جو جنگوں کو سروائیو کر چکے ہیں، ہر چیز کو، اور واٹر شیئرنگ اس طرح کی ٹریٹیز معطل کی نہیں جاتی. جی تو جیسے ہندوستان کی بنگلہ دیش کے ساتھ ہے تیستا ریور پہ، یہ بڑی مشکل سے ٹریٹی بنی تھی، کافی سال لگے،
لیکن اب میری اطلاع میں بنگلہ دیش بھی سوچ رہا ہے کہ بھئی ہم کس طرف اس کو لے جائیں، کیونکہ اگر بھارت اس طرح کر سکتا ہے تو دوسرے ممالک بھی سوچنا شروع کریں گے، ان کو بھی جی پتا چلے گا۔ برہما پترا چین کے ساتھ ہے، دیکھیں ریورز کو آپ اس طرح نلکے کی طرح بند نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے آئی تھنک ارلیئر مینشن کیا کہ چناب کے پانی کے وغیرہ وہ کنسٹرکشن ضرور میری نظر میں شروع کریں گے۔ جس طرح ان کا رویہ ہے وہ آگے جائیں گے اس بات پر، تو بغیر یہ سوچے کہ اس کا عالمی سطح پر کیا اثر ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ لیکن ٹریٹیز کی انفورسمنٹ بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ بیسکلی سفارت کاری ہوتی ہے، اخلاقی ایک خاص طور پہ پوش ہونی چاہیے، اور یہ کنٹینیوڈ ہونی چاہیے۔ جی یہ ہم تو کر رہے ہیں اس وقت، اور چیئرمین بلاول ایک بہت مؤثر آواز بن کے سامنے آئے ہیں ڈیورنگ دس وار۔ انہوں نے پورا سنبھالا ہوا، تو ٹھیک ہے ان کی آواز ہے، مگر وہ 2 ہفتے بزی رہیں گے اس میں۔ بعد میں جی انڈس واٹر ٹریٹی وغیرہ ہمارے ڈپلومیٹس جو اپنے اپنے محاذ سنبھالے ہوئے ہیں ایمبیسیز میں، ان کو بھی کام کرنا پڑے گا فالو اپ کرنے کے لیے، اکنامکلی اور بہت ہی پش کرنا پڑے گا، پاکستان کا موقف ہیمر کرنا پڑے گا، بار بار کرنا پڑے گا، ہر روز کرنا پڑے گا۔ شہری صاحبہ آپ کو پتہ ہے، ظاہر ہے ہم بھی اپنے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے دنیا ہمیں بڑی معیوب نظروں سے دیکھتی رہی ہے۔ ماضی میں ہم نے دوسروں کی جنگیں بھی لڑیں، فیٹف کا بھی معاملہ آپ کے سامنے تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس مرتبہ کیا وہ فیکٹرز تھے وچ کنٹریبیوٹڈ جس کی وجہ سے دنیا نے ہمارا موقف مانا کہ ہم اب اپنی معاشی ترقی پہ صرف توجہ دے رہے ہیں، ہمیں اور کسی سے سروکار نہیں ہے؟ مطلب وائی وڈ وی ٹرائی ٹو انٹرفیئر ان اینی باڈیز کنٹری جب ہم اپنے اب بڑی مشکل سے اور بڑی کوشش کے بعد ایک معاشی طور پر سیٹلمنٹ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں؟ جی معاشی استحکام تو ترجیح رہی ہے ابھی پچھلے 2-3 سال سے، اور رہنی بھی چاہیے جی، کیونکہ ہماری پاپولیشن اسی سے تحفظ اپنی زندگیاں بہتر کریں گے۔ کس طرح ہوگا ملک میں ایک استحکام آنے کی؟ ظاہر ہے آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کا نیریٹو ہمارے لیے ہماری طرف بدل رہا ہے؟ اب دنیا اب ہمیں مختلف نظر سے دیکھ رہی ہے؟ بالکل آئی تھنک دیکھ رہی ہے، شاید کچھ لوگ دیکھنا چاہ نہیں رہے ہیں، میں نے نوٹس کیا ہے، لیکن دیکھ ضرور رہی ہے، اور ہمیں اس موقع کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور بالکل صحیح کیا حکومت نے کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ بیکاز چیئرمین بلاول میری پارٹی کے سربراہ ہیں، لیکن وہ اس وقت ایکسکلوسیولی اگر اٹینشن اس پہ 2 ہفتے بھی دے رہے ہیں اس پر، تو آپ کا یہ جو موقع ہے، آپ کی جو یہ ونڈو آف اپرچونٹی ہے، یہ اور بڑھ کے کھل کے ایک دروازہ بن سکتی ہے، جس میں پھر سفارت کاری کا ایک دریا بہے، جس میں کوئی پھر رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس کو شہری صاحبہ اب یہ بھی بتائیے گا، ابھی وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہے وہ چین گئے ہیں، اور وہاں وزیر خارجہ افغانستان کے بھی ہوں گے، ہمیں کیا ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے، بھارت بھی کافی کوشش کر رہا ہے ٹو گیٹ افغانستان آن دیئر سائڈ، آبویسلی ان کے بھی اچھے ریلیشنز ہیں۔ Can we be sure of our western borders being secured? کیونکہ وہ بھی ایک ٹینشن جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ جی ٹینشن میں کہنا چاہوں گی کہ ہم اس کو کم تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ٹینشن رہے گی، کیونکہ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، کل کا مسئلہ نہیں ہے، ایک دیرینہ مسئلہ رہا ہے۔ اور بھارت کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے جو ایک مجاہدین کا دور تھا، جس میں آپ نے دیکھا روس کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف جہاد کی گئی تھی ان کے ساتھ مل کے، امریکہ کے ساتھ، وہ دیکھیے وہ دور گزر گیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی جنگ لڑی ہے انہی چیزوں کی وجہ سے، دہشت گردی کے خلاف جنگ ابھی بھی لڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو ویسٹرن بارڈر ہے جی، ہمارے لیے ہمیشہ حساس ہی رہے گا۔ بھارت اس کے ذریعے کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد اور طالبان، وہ تو صاف کہتے ہیں ہم طالبان کے خلاف ہیں، تو بھئی آپ چوری چھپ کے جنگ کے دوران کیوں وہاں ملاقاتیں کرنے بھاگتے ہیں؟ جی اور آپ کے جو وہاں فارورڈ بیسز بنے ہوئے تھے، فارورڈ بیسز تو نہیں مگر سیف ہاؤسز تو ان کی جگہ جگہ افغانستان میں بنے تھے، وہ کہتے ہیں سفارت خانے نہیں تھے، کانسولیٹس نہیں تھے، لیکن بنے ہوئے تھے۔ اسی طرح بلوچستان میں جو ان کی آمد و رفت رہی ہے، وہ نہایت ہی
تشویش کا باعث ہے اسے اس وقت اجاگر کرنے کی ضرورت پہلے کرنی چاہیے تھی ہمیں. اور جی ہم بھی ہماری ڈپلومیسی ماضی میں ڈیفیڈنٹ رہی ہے. جب آپ کے پاس کوئی ملتا ہے آپ کو اسپائز ملتے, میری اطلاع میں تو اور کلبھوشن یادو تو پکڑا گیا مگر اور وہاں سرگرم ہیں, پکڑے بھی جا چکے ہیں. آئی ڈونٹ نو کس لیول کے ہیں. ہم نے ظاہر ہے کلبھوشن تو ایک کیس نام لے رہے تھے کسی کا. جی کلبھوشن ایک کیس ہے. ظاہر ہے اب ایران بھی کس طرح کھل کر اس تنازع میں ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہوا, اور بھی بہت سارے ملک ہوئے. آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کی صورتحال کو ہم کسی طرح ٹیکل کر سکیں گے, بہتر انداز میں ٹیکل کر سکیں گے جب ایرانی سپورٹ بھی حاصل رہے گی؟ جی ناگزیر ہے عبداللہ, کیونکہ یہ ایرانی سپورٹ تو آپ کو مل بھی جائے گی. ان کا آپ نے کردار دیکھا, مؤثر تھا, مثبت تھا. تو ان کے ساتھ مل کے بھی آپ اس کو سٹیبلائز کریں, ملک کو مطلب صوبے کو ڈیولپمنٹ گینز دیں, اور وہاں ایک مؤثر پریزنس ہم پولیٹیکل اپنی رکھیں. ایک تو یہ, لیکن آپ کی ایک بات میں وانٹ ٹو ریفر بیک جو ہما نے بات کی تھی آئسولیشن کی ہندوستان کی. دیکھیے ان کے بہت سارے منی لیٹرلز بن گئے تھے, الائنسز بن گئے تھے. یہ ایک تو ایس سی او میں تو وہ تھے, ایس سی او دیکھ لیں, بمسٹیک دیکھ لیں, جو برکس دیکھ لیں, پھر وہ G20 کا بھی حصہ ہیں. کون آ کے ان کے ساتھ کھڑا ہوا اپنی آواز میں, ان کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے, توقع تھی. All of them made neutral statements, and then پھر انہوں نے ان کا جن کے وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں انڈو پیسفک اوشن میں, ایشیا سے انڈو پیسفک کر کے, ان کے ذہن میں بھی سوال اٹھ رہا ہوگا کہ بھائی یہ ہمارے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تو نہیں سامنا کر سکے پاکستان کا, تو وہ چین کا کیا کریں گے جو ہمارا اصلی جو امریکہ نے مسئلہ سمجھا ہوا ہے نا. تو یہ بھی سوال سب کے اٹھ رہے ہیں, ملیٹریلی بھی اور ڈپلومیٹک بھی سب کے ذہن میں. شہری صاحبہ ایک فائنل ایک چیز اور بتا دیں, یہ جو وفد بنا ہے انڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب, ہم ریسیپشن فرام دا فورن کنٹریز جو یورپین ملکوں میں جائیں گے, کیپٹلز میں جائیں گے جن میں آپ بھی ایک حصہ ہیں, ہم تھوڑا سا وہاں سے بھی ایک ریسیپشن ٹو پاکستان بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کچھ میلو ڈاؤن ہوں گے, زیادہ ریسیپٹیو ہوں گے, کوئی آپ وہ چینج ان کی سائڈ سے بھی دیکھ رہی ہیں کنسیڈرنگ واٹ ہیز ہیپنڈ ریسنٹلی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان؟ جی ان کو حقائق سے پہلے بالکل آگاہی کرنی ہوگی, کیونکہ وہاں ایک اور فلم چل رہی ہوتی ہے جیسے بھارت میں فلم چل رہی ہے. تو فلم تو چل رہی ہوتی ہے جس میں صرف 30% حقائق ان کو ڈے ٹو ڈے ان کو آگاہی ہوتی ہے. ایم پیز ہیں, ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں, ڈیسیشن میکرز ہیں, ان کے ذہن میں اپنے اپنے مسائل سارے ہوتے ہیں. تو اگر ان کے ڈیسک پہ پاکستان اور انڈیا آیا ہوا ہے, انڈیا پہلے پہنچا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہاں لوگ آلریڈی ان کے آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. تو ہمارا وہاں پہنچنا, پھر اپنے ڈپلومیٹس کی وہاں پریزنس اور مؤثر کرنا, ہم چلے جائیں, بلاول بھٹو زرداری چلے جائیں, وفد چلے جائیں, اس کے بعد دے مسٹ کیری آن ا ویری اگریسو ڈیلی کانٹیکٹ کیمپین. جی تھوڑا کام کرنا پڑے گا. یہ سٹیبل ہے ویسے بھارت کی پالیسی, آپ کو پتہ ہے اروناچل پردیش پہ چائنا کے ساتھ تنازع چل ہی رہا ہے, وہ تو چلتا ہی رہے گا. ہمارے ساتھ جو انہوں نے دشمنی کی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. پھر مطلب ترکیہ میں بھی, بنگلہ دیش کا وہاں سے, یہ تو ہمسایوں کے ساتھ معاملات ہیں. پھر ابھی جو ٹرکی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. مطلب اس طرح کی ڈپلومیسی آذربائیجان کے ساتھ کر رہے ہیں. Is this sustainable for India? Do you think so? دیکھیے وہ ایک بڑی اپنے ذہن, ان کا جو ذہن ہے نا, وہ ایک آئی تھنک اپنے انہوں نے میتھ میکنگ اتنی کی ہے کہ وہ ایک خود اپنی ایک کہانی میں مبتلا ہے, اپنے عروج کی کہانی میں اتنے پھنس گئے ہیں کہ اب انہیں پہلی دفعہ اس لیے شوق ہو رہا ہے نا سارے ملک کو کہ جی ہمیں تو یہ کیا کہانی بتائی گئی تھی, شائننگ انڈیا, گلوبل پاور. اب تو ہم ریجنل پاور سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں, مینج نہیں ہو پا رہا. ہم تو ہائفنیٹ ہو گئے پھر سے پاکستان کے ساتھ, اور پاکستان نے ہم پہ ترجیح لی فرینکلی. تو دیکھیں, اور ہم گلیمرائز نہیں کرتے جنگ کو, نہ ہم نے کوئی لڑائیاں لڑنی ہے, نہ ہم اتنا بڑا, ہم تو چاہتے ہیں کہ بھی امن ہو اور خطے میں, اور سب کے ڈویڈنڈز لوگوں کو ملیں, عوام کو ملے. اس طرف بھی ہماری طرف بھی ان کیا ہم سے زیادہ ایبسولوٹ پاورٹی ہے نا, کیونکہ ایبسولوٹ ہر چیز زیادہ ہے. تو یہ ایک ایشو ہے جو انہوں نے they will have to grapple with it, because
وہ تاریخ نے پچھلے 10 سال میں مودی سرکار اور ان کی میڈیا نے ان کو کچھ اور ایک کہانی بے شک، اور ابھی ریسنٹ جو بھی ہوا ہے اور انفیکٹ کچھ پاس انسیڈنٹس پہ بھی تھے جس سے وہ کافی ایکسپوز ہوئے ہیں. سو ہوپفلی ویل بی ایبل ٹو شو دیٹ فیس ٹو دی ریسٹ آف دی ورلڈ ایز ویل. بہت شکریہ. پوری ہیرو بن گئے ایکچولی. اچھا، ایک اور پرسپیکٹیو بھی لینا چاہتے ہیں. اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں. اعزاز چودھری صاحب، جنگی محاذ پر تو obviously سیز فائر چل رہا ہے، لیکن بھارت اور پاکستان کا سفارتی محاذ جو ہے اب بھی گرم ہے. پاکستان پارلیمنٹیرینز جو ہے ان کا ایک کنٹنجنٹ دنیا کو حقائق بتانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہندوستان نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے وفود بھیجے گا، وہ میرے خیال میں اسی لیے کیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ان کا بیانیہ چلا نہیں اور دنیا کو اعتبار نہیں آیا. ہمیں دوسری طرف سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو بڑے بڑے نیوز پیپرز ہیں یا کوئی بڑے لیڈرز ہیں انکلوڈنگ برٹش فارن سیکرٹری جو یہاں آئے، کہ سب کے سب انتظار کر رہے ہیں کہ ہندوستان سب سے پہلے تو وہ ایویڈنس دے جس کی بنیاد پر یہ سارا کا سارا ڈرامہ جو ہے رچایا گیا. تو اس وجہ سے میرے خیال میں وہ بھی جائیں گے، لیکن ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا ان لوگوں کو بتانا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے کہ چونکہ ہندوستان کا وقت جا کے جو بھی بتا کے آئے گا، پاکستان بھی اپنا ایجنڈا بتائے. اور کیونکہ ہمارے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ٹیررزم کے اوپر بتانا ہے کہ یہ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ادھر ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن جو پاکستان کے اندر ہندوستان کا ٹیررزم ہے وہ بڑا سین ہے، اور اس کے ثبوت لے کے جائیں، ڈوزیئرز لے کے جائیں، وہ اپ ڈیٹڈ ہوں اور وہ جا کے ان کو دیں. دوسرا، ہم پانیوں کا بتائیں کہ یہ بڑی حساس معاملہ ہے. آپ سب کے بھی ریورز ہوتے ہیں، واٹر شیئرنگ ارینجمنٹس ہیں. اس قسم کی جو ارینجمنٹ ہندوستان کوشش کر رہا ہے کرنے کی، یہ بہت ہی نقصان دہ ہوگی کیونکہ پاکستان کے لیے ایکٹ آف وار. اور تیسری چیز ہمیں کشمیر کے متعلق بھی بتانا ہوگا کہ اصل روٹ کاز یہ ہے کہ ہندوستان اس کو حل نہیں کرنا چاہتا اور کشمیریوں کو وہ حق خود رہائی نہیں دینا چاہتا. یہ اصل مسائل ہیں تینوں. یہ ہمیں میرے خیال میں جو لوگ انہوں نے چنے ہمارے گورنمنٹ نے بہت اچھے ہیں، سارے آرٹیکولیٹ ہیں. میرے خیال میں پاکستان کا وہ مدعا بہت اچھے طریقے سے بیان کریں گے. تو مجھے تو خوشی ہے کہ یہ کام پاکستان کا صاحب بھارتی میڈیا دیکھیں تو اب وہ بھی کہنے پر ہیں دبے الفاظ میں ہی، ظاہر کھل کر تو بات نہیں کر سکتے، کہ اسرائیل کے علاوہ بھارت کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا، وہ دنیا میں خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں کیا غلطی ہوئی ہے انڈیا سے یا مودی سے؟ کیا غلطیاں ہوئی ہیں کہ وہ ایک دفعہ مطلب یہ کہتے تھے کہ سوائے چائنا کے پاکستان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، اور ان کے ساتھ ایکچولی کوئی کھڑا نہیں نظر آیا، جو اپنے آپ کو ایک ابھرتی سپر پاور بھی سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ حال ہوا ہے. جی، مودی سرکار نے ایک ایسا ہائپر نیشنلزم کریٹ کیا وہاں پہ کہ پوری جو تھی نا ان کی ساری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے لوگ اور سول سوسائٹی سب نے یہ سمجھا کہ شاید اب ہندوستان اب اتنا مضبوط ہو گیا ہے اور پاکستان شاید اتنا کمزور ہے کہ اب اگر یہ کام یہ کریں تو ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں جس کے دعوے کیے جا رہے تھے. میرے خیال میں یہ بنیادی اسمپشن جو ہے وہ بہت ہی ان کی غلط تھی. کچھ اور بھی اسمپشنز ان کی غلط تھی کہ شاید پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ رسپونڈ کر سکے، یا یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس وقت آئسولیٹ کر سکتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز اتفاق سے جتنی اسمپشنز تھیں، چاروں کے چاروں اسمپشنز ان کی غلط ثابت ہوئیں اور ان کے لیے بہت نقصان ہوا. میرے خیال میں یہ ان کی ایک ہیوبرس انگریزی میں کہتے ہیں، غرور کہتے ہیں، تکبر کہتے ہیں اردو میں، یہ اس کی بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہندوستان کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ پاکستان دنیا کے سامنے سرخرو ہوا اور دنیا ہندوستان سے سوالات کر رہی ہے کہ جناب آپ وہ ایویڈنس کدھر ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کر رہے تھے، اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ عام لوگوں کو مار رہے ہیں، سویلینز کو 31 جانیں لے لی رات کے اندھیرے میں، اور پھر رکے نہیں. آپ نے 6 کو ایک اٹیک کیا، پھر 7 کے ارلی مارننگ کو، پھر آپ نے 8 کو ڈرونز بھیجے، پھر آپ نے 9 کو بیسز جو پاکستان کے کیپٹل میں بھی ایک بیس ہے اس کے اوپر بھی آپ نے حملہ کیا. تو یہ کس قسم کا رویہ تھا؟ یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ تھا اور پاکستان نے بہت اچھا اس کا جواب دیا. تو یہ ساری وجوہات بنی ہیں ہندوستان کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے کیونکہ انہوں نے ایک یعنی ان ریئلسٹک جو ہے غیر حقیقت پسندانہ بنیادوں پر اپنا یہ سارا ایجنڈا تشکیل دیا تھا.
یقیناً یہ سوال تو انڈیا سے ہونا ہی کتنا کچھ ہو گیا اور ابھی تک کوئی ایویڈنس ہی نہیں آیا. اندر سے بھی ویسے تو یہ سوال ہو رہے ہیں. اعزاز چودھری صاحب یہ بھی بتائیے, ایک طرف تو obviously انڈیا والا معاملہ ہے وہ تو چل ہی رہا ہے, دوسری جانب پاکستان, چین اور افغانستان کے درمیان بھی کچھ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ اہم ہونے جا رہا ہے. تو آج اسحاق ڈار جو ہیں وہ چین جا رہے ہیں, چلے گئے ہیں انفیکٹ. کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اب پاکستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ بھی کچھ محفوظ ہوگا؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے وزیر خارجہ جا رہے ہیں. یہ ہماری توقع بھی تھی اور ہماری خواہش بھی تھی, کیونکہ چین نے جس طریقے سے پاکستان کا ساتھ دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک اچھا دوست ثابت ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے مغربی بارڈر کی بات کی, تو افغانستان میں ٹرائی لیٹرل ہو رہا ہے, وہاں بھی چین اور پاکستان مل کر طالبان سے بات چیت کر رہے ہیں, کیونکہ ہندوستان یہ تاثر دے رہا تھا کہ اسرائیل اور افغانستان ہمارے ساتھ ہیں, جبکہ افغانستان میرے خیال میں ان کو اس بات کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کا جو ملک ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, یہ جغرافی تبدیل نہیں ہوگی. اس وجہ سے طالبان میرا خیال اتنی بڑی حماقت نہیں کریں گے. بہرحال چین اور پاکستان مل کر اب ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اپنے مفاد میں ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات صحیح رکھیں اور جو دنیا کی توقعات ہے آپ کو پوری کریں. تو مغربی بارڈر مجھے نہیں اتنا زیادہ غیر محفوظ لگ رہا, کیونکہ اب پاکستان نے بڑے کلیئر میسیجز بھی دیے اور چین کے ساتھ بھی پاکستان کا جو ہے نا تعاون زیادہ اس معاملے میں بڑھ رہا ہے. یہ جو BLA کو ہندوستان کی سپورٹ ہے میرے خیال میں, اب اس کے اوپر بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایجنڈا اگر ہمارا یہ لے کر جائیں گے نا یہ ثبوت باہر دنیا میں, تو ہندوستان پہ دباؤ آئے گا اور وہ BLA وغیرہ کو جو اپنی سپورٹ ہے وہ کم کرنے پہ مجبور ہو جائے گا, کیونکہ یہ ان کے لیے شاید ٹھیک نہیں ہوگا. تو پاکستان کے لیے اس وقت سارے حالات بہتر لگ رہے ہیں, لیکن ہمیں اس وقت بیٹھ کر صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی معاملات ہمارے کرائسس ختم ہو گئے ہیں. وہ ابھی ہندوستان کی قیادت ڈیسپریٹ موڈ میں ہے, کچھ بھی کر سکتی ہے, اس میں ساری قسم کی تیاری بھی رکھنی ہے اور سفارتی جنگ بھی جو ہے پورے شدت سے یہ دورہ ثابت ہو. ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اس دورے میں کچھ ڈیولپمنٹس کا ہونا. چین گئے ہیں ہمارے وزیر خارجہ اور وہاں پر افغان عبوری وزیر خارجہ بھی پہنچ رہے ہیں. لیٹس سی کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. بہت شکریہ